السلام علیکم۔ امام مہدی کا ظہور اسلام میں نجات دہندہ کی حیثیت سے پایا جاتا ہے۔ امام مہدی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تمام مستند کتاب مثلاً صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ملتے ہیں۔ احادیث کے مطابق ان کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا۔ ان کے وجود کے بارے میں مسلمان متفق ہیں، اگرچہ اس بات میں اختلاف ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں ملتے ہیں، جو آخر دنیا میں خدا کی سچی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ حضرت مہدی کی داڑھی گھنی ہوگی، بڑی سیاہ آنکھوں والے ہوں گے، اگلے 2 دانت انتہائی سفید ہوں گے، چہرے پر تل کا نشان ہوگا، لمبی ناک والے ہوں گے، کندھے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات ہوں گی۔ خروج کے وقت ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چکور سیاہ ریشمی روئیں دار جھنڈا ہوگا، جس میں ایسی روحانی بندش ہوگی جس کی وجہ سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر ظہور مہدی تک کبھی نہ پھیلایا جا سکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے، جو ان کے مخالفین کے چہروں اور کولوں پر مارتے ہوں گے۔ ظہور کے وقت ان کی عمر 30 سے 40 سال کے درمیان ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا۔ جب لوگوں کو اس کی خبر ہوگی تو اس کے حصول کے لیے دریائے فرات کی طرف روانہ ہوں گے۔ وہاں 3 آدمی قائدانہ حیثیت سے اکٹھے ہوں گے اور دریائے فرات پر سونے کے پہاڑ کے حصول کے لیے یہ تینوں ایک دوسرے کے لشکروں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ان تینوں لشکروں کے درمیان اس قدر شدید جنگ ہوگا کہ ہر 100 میں سے 99 افراد قتل ہو جائیں گے۔ علامات قیامت کا ظہور ہو رہا ہوگا، بے دینی عام ہوگی، کفر عام ہوگا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے والد کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیاداتیوں سے بھری تھی۔ اس حدیث پاک میں واضح اشارہ ہے کہ امام مہدی کا اصل نام محمد یا احمد ہوگا، جیسا کہ مہدی ان کا نام نہیں لقب ہے، اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ امام مہدی حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے۔ جب سب ملکوں میں نصاری کی عملداری ہو جائے گی، اسی زمانے میں ملک شام سے ایک شخص ابو سفیان کی اولاد سے ایسا پیدا ہوگا جو بہت سے سیدوں کا خون کرے گا۔ شام اور مصر میں اس کے احکامات چلنے لگیں گے۔ اسی روم کے ایک مسلمان بادشاہ کی نصاری کی ایک جماعت سے لڑائی ہو جائے گی اور نصاری کی ایک جماعت سے صلح ہو جائے گی۔ دشمن جماعت شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کر کے اپنا عمل دخل کر لے گی اور بادشاہ اپنا ملک چھوڑ کر شام چلا جائے گا، اور نصاری کی جس جماعت کے ساتھ صلح ہوگا اس جماعت کو اپنے ساتھ ملا کر اس دشمن جماعت سے بھاری لڑائی لڑے گا۔ اسلام کے لشکر کو فتح ہوگی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھائے جو نصاری موافق تھے، ان میں سے ایک شخص مسلمان سے کہے گا کہ ہماری صلیب کی برکت سے فتح ہوئی۔ مسلمان اس کے جواب میں کہے گا کہ اسلام کی برکت سے فتح ہوئی۔ اسی میں بات بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ دونوں اپنے اپنے مذاہب والوں کو پکار کر جمع کر لیں گے اور آپس میں لڑائی ہونے لگے گی۔ اس لڑائی میں مسلمان کا بادشاہ شہید ہو جائے گا اور ملک شام میں نصاری کا عمل دخل ہو جائے گا۔ اس وقت یہ جماعت نصاری دوسرے مخالف جماعت سے صلح کر لے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ کی طرف چلے جائیں گے اور خیبر تک نصاری کی عملداری ہو جائے گی۔ اس وقت مسلمانوں کو فکر ہوگی کہ حضرت مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصیبتوں سے جان چھوٹے۔ اس وقت ماہ رمضان میں حضرت مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ اس زمانے میں جو علماء ہوں گے وہ سب حضرت مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض لوگ جھوٹ موٹ دعویٰ مہدی ہونے کا شروع کر دیں گے۔ ایک دن حضرت مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے
اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ بعض لوگ ان کو پہچان لیں گے اور قریب آ کر پوچھیں گے آپ محمد بن عبداللہ ہیں۔ آپ انکار کر دیں گے، لیکن پھر بھی زبردستی گھیر کر ان سے حاکم بننے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت میں آسمان سے آواز آئے گی جس کو سب لوگ جتنے وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ کی بیعت کا قصہ مشہور ہوگا تو مدینہ منورہ میں جو فوجیں مسلمانوں کی ہوں گی وہ مکہ چلی جائیں گی۔ ملک شام، عراق اور یمن کے علماء اور اولیاء سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور بھی عربوں کی بہت سی فوجیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ جب مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہو جائے گی تو اس وقت ایک شخص خراساں سے حضرت مہدی علیہ السلام کی مدد کے واسطے ایک بڑی فوج لے کر چلے گا، جس کے لشکر کے آگے چلنے والے حصے کے سردار کا نام منصور ہوگا، اور راہ میں بہت سے بے دینیوں کی صفائی کرتا چلا جائے گا۔ اور جس شخص کا اس ویڈیو میں اوپر ذکر کیا گیا وہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ہوگا اور سیدوں کا دشمن ہوگا، کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام بھی سید ہوں گے، اس لیے وہ شخص حضرت مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے ایک فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مکہ مدینہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی تو ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی، تو یہ سب کی سب زمین میں دھنس جائے گی۔ صرف 2 آدمی زندہ بچیں گے، جن میں سے ایک تو حضرت مہدی علیہ السلام کو خبر دے گا اور دوسرا اس سفیانی کو خبر پہنچائے گا۔ اس وقت سب نصاری پوری دنیا سے فوجیں جمع کریں گی اور مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کریں گی۔ اس لشکر میں اس روز 80 جھنڈے ہوں گے، ہر جھنڈے کے ساتھ 12,000 آدمی ہوں گے، تو کل آدمی 9,60,000 ہوئے۔ حضرت امام مہدی مکہ سے چل کر مدینہ تشریف لائیں گے اور وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کی زیارت کر کے ملک شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور شہر دمشق تک پہنچ پائیں گے کہ دوسری طرف سے نصاری کی فوج مقابلے میں آ جائے گی۔ حضرت امام مہدی کی فوج 3 حصوں میں بٹ جائے گی، ایک حصہ تو بھاگ جائے گا، ایک حصہ شہید ہو جائے گا اور ایک حصہ کو فتح حاصل ہوگی۔ اس فتح اور شہادت کا قصہ یہ ہوگا کہ حضرت امام مہدی نصاری کے ساتھ لڑنے کے لیے لشکر تیار کریں گے اور بہت سے مسلمان آپس میں قسم کھائیں گے فتح حاصل کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے، صرف تھوڑے سے مسلمان بچیں گے، جنہیں لے کر حضرت امام مہدی اپنے لشکر میں چلے جائیں گے۔ اگلے دن پھر اس طرح کا قصہ ہوگا کہ قسم کھا کر جائیں گے اور تھوڑے سے بچ کر آئیں گے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ آخر چوتھے دن یہ تھوڑے سے آدمی مقابلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا کرے گا۔ پھر کافروں کے دلوں میں لڑنے کا حوصلہ نہیں رہے گا۔ اب امام مہدی ملک کا انتظام سنبھالیں گے اور سب فوجیں روانہ کریں گے اور خود سارے کاموں سے نپٹ کر قسطنطنیہ فتح کرنے چلیں گے۔ جب دریائے روم کے کنارے پہنچیں گے تو بنو اسحاق کے 70,000 آدمیوں کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شہر کے فتح کرنے کے واسطے تجویز کریں گے۔ جب یہ لوگ شہر کی فصیل کے مقابلے پہنچیں گے تو اللہ اکبر بآواز بلند کریں گے۔ اس نام کی برکت سے شہر پناہ کی دیوار گر جائے گی اور مسلمان حملہ کر کے شہر کے اندر گھس جائیں گے اور کفار کو قتل کریں گے، اور پھر عدل و انصاف اور قاعدے سے ملک کا انتظام سنبھالیں گے۔ بیعت سے لے کر اب تک 6 یا 7-8 سال کی مدت گزرے گی اور حضرت امام مہدی یہاں کے انتظام سنبھالنے میں لگے ہوں گے کہ ایک جھوٹی خبر مشہور ہوگی کہ یہاں کیا بیٹھے ہو، وہاں شام میں دجال آ گیا ہے اور تمہارے خاندان میں فتنہ و فساد کر رہا ہے۔ اس خبر پر حضرت امام مہدی شام کا سفر کریں گے اور تحقیق کے لیے 9 یا 5 سواروں کو آگے بھیجیں گے۔ ان میں سے ایک شخص آ کر خبر دے گا کہ وہ خبر محض غلط تھی، ابھی دجال نہیں نکلا۔ حضرت امام مہدی کو اطمینان ہو جائے گا اور سفر میں جلدی نہیں کریں گے۔ آپ اطمینان کے ساتھ ملک شام پہنچیں گے۔ وہاں پہنچ کر تھوڑے ہی دن گزریں گے کہ دجال بھی نکل پڑے گا اور دجال یہودیوں کی قوم میں سے ہوگا۔ دجال پہلے شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور دعوی نبوت کرے گا، پھر اصفہان پہنچے گا،
وہاں کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا۔ اس طرح بہت سے ملکوں سے گزرتا ہوا یمن کی سرحد تک پہنچے گا، اور ہر جگہ سے بہت سے بے دین اس کے ساتھ ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا، لیکن فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر وہاں سے مدینہ کا ارادہ کرے گا، مگر وہاں بھی فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا، جتنے آدمی دین میں سست اور کمزور ہوں گے سب زلزلے کے ڈر سے باہر نکل کھڑے ہوں گے اور دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینے میں کوئی بزرگ ہوں گے جو دجال سے خوب بحث کریں گے۔ دجال جھنجھلا کر ان کو قتل کر دے گا اور پھر زندہ کر کے پوچھے گا کہ اب تو میرے خدا ہونے کے قائل ہوتے ہو؟ وہ کہے گا اب تو یقین ہو گیا ہے کہ تو دجال ہے۔ وہ پھر ان کو مارنا چاہے گا، مگر اس کا ان پر کچھ بس نہیں چلے گا اور ان پر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ وہاں سے دجال ملک شام پہنچے گا۔ جب دمشق کے قریب ہوگا تو حضرت مہدی علیہ السلام پہلے سے وہاں پہنچ چکے ہوں گے اور لڑائی کے لیے تیار ہوں گے کہ عصر کا وقت آ جائے گا۔ مؤذن اذان دے گا اور لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے نظر آئیں گے اور جامع مسجد کے مشرق کی طرف والے مینار پر آ کر ٹھہریں گے۔ وہاں سے زینہ لگا کر نیچے تشریف لائیں گے۔ نزول عیسیٰ کے بعد حضرت امام مہدی کا کام کیونکہ پورا ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ حکومت اور سلطنت اور دیگر تمام امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر کے ان کے تابع ہو جائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی خلافت کی میعاد 7 یا 8 یا 9 سال ہوگی۔ بیعت خلافت کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ ان کی خلافت کے 7 سال دشمن سے جنگوں اور ملکی انتظامات میں گزریں گے۔ 8واں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدال میں اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موعید میں گزرے گا۔ اس حساب سے آپ کی عمر 49 سال ہوگی۔ بعد ازاں امام مہدی کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ان کی تدفین عمل میں آئے گی۔ ان کی وفات طبعی ہوگی اور انہیں بیت المقدس میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.